بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کی مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ آپ تمام دوست میرے کوکنگ چینل جو کہ منو سلوا کے نام سے ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو بھی سپورٹ کریں، اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں دبئی سے بھیجی ہے پری نیتی نے۔ سنتے ہیں پری نیتی کی سچی آپ بیتی۔ پری نیتی بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کو ان کی ماما نے سنائی تھی جب ان کی ماما چھوٹی تھیں اور ان کی ماما انڈیا میں رہا کرتی تھیں۔ تو ان کی ماما جس اسکول میں پڑھا کرتی تھیں وہ کرسچنوں کا اسکول تھا، اور ان کی دوست جو کہ کرسچن تھی وہ بھی انہی کے ساتھ ان کی کلاس میٹ تھی۔ اس ٹائم میری ماما 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور ان کی جو دوست تھی ان کی 2 چھوٹی اور بہنیں بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتی تھیں۔ ماما بتاتی ہیں کہ ایک دن ان کی وہ دوست اپنی دوسری دوست کے ساتھ چھٹی کے ٹائم واش روم چلی گئیں، اور اتنی دیر میں ان کی وین آ گئی تھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، آپ لوگ جلدی سے فارغ ہو کر آ جائیں، میں وین میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ دونوں واش روم جب چلی گئیں تو میری ماما وین میں آ کے بیٹھ گئی، اور تھوڑی دیر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ان کی وہ دوست بھی جو کہ ان کی دوسری دوست کے ساتھ گئی تھی وہ بھی وین میں آ کے بیٹھ گئی۔ تو ماما نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی، تو اس نے بتایا کہ وہ کہنے لگی کہ مجھے ٹائم لگے گا، تم چلو میں آتی ہوں۔ اتنی دیر ہو گئی وہ آئی نہیں، خیر ان لوگوں کی وین نکل گئی، اور انہوں نے کہا وہ خود آتی رہے گی، انہوں نے پیچھے دوبارہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، اور اس کی جو دوست واش روم گئی تھی اس کی دونوں بہنیں بھی اپنے گھر پہنچ گئی۔ کافی دیر انتظار کیا، جب ان کی بیٹی گھر والوں کی وہ جو لڑکی واش روم گئی تھی وہ گھر نہیں آئی تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی، تو انہوں نے کہا، بچیوں سے پوچھا کہ بہن کیوں نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کی ایکسٹرا کلاس ہو گئی تو اس وجہ سے وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ تو ان کی امی بابا نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا، مگر جب کافی ٹائم گزر گیا وہ بچی گھر نہیں آئی تو انہوں نے، جو میری مما بھی آس پڑوس میں رہتی تھیں، ان کے گھر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو جو درمیان والی تھی اس کو بھیجا۔ تو مما نے بتایا کہ جب ہم لوگ اسکول سے نکلے تو وہ اس ٹائم واش روم گئی تھی، تو ہم نے کہا کہ شاید وہ دوسری وین میں آ جائے گی۔ یہ لوگ فوراً ہی اسکول گئے، اور جب اسکول جا کے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایکسٹرا کلاس آج کل نہیں ہو رہی، اور بچے تو اپنے ٹائم پہ ہی اسکول سے چلے جاتے ہیں۔ اس ٹائم اسکول میں خالی پرنسپل اور چوکیدار کے علاوہ 1 سے 2 اور اسٹاف ممبر تھے۔ انہوں نے تمام اسکول کو چھانا، واش روم بھی دیکھے، چیک کیے، مگر ان کی وہ بیٹی ان کو نہیں ملی۔ یہ بات ہمیں بھی جب معلوم ہوئی تو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ مما بتاتی ہیں کہ ان کے بابا نے پولیس میں بھی اس کی کمپلین کی، پولیس نے بھی بہت ڈھونڈا، چھان بین کی، مگر وہ بچی ان کو کہیں نہیں ملی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بچی نہ ملے تو عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح محلے والوں نے بھی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی کہ شاید وہ بچی کسی کے ساتھ انوالو ہوگی اس وجہ سے گھر سے بھاگ گئی، یا یہ کہ پڑھائی کا بہت زیادہ اسٹریس ہوگا اس کے اوپر اس وجہ سے وہ گھر سے چلی گئی، کیونکہ اس ٹائم جو تھے میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں۔ جب ان کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کے گم ہونے کا بہت زیادہ دکھ لیا تو وہیں پہ ہمارے جو
قریبی محلے والے تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی مرضی جو بھی ہونا تھا وہ ہوا، خدا کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول ضرور بھیجیں۔ جو 2 چھوٹی تھیں وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھیں، اور ہم نے بھی آنٹی سے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنے ساتھ ہی لے کے آئیں گے، مگر آنٹی نے کہا کہ نہیں، بس جب پیپر ہوں گے تو ان کے بابا ان کو اسکول چھوڑنے اور لینے چلے جایا کریں گے۔ وہ لوگ کرسچن تھے اور ہمارا آنا جانا تو تھا، مطلب بہت زیادہ ان کے گھر اتنا آنا جانا نہیں تھا، مگر ان کے گھر کا ماحول ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ دونوں ماں باپ جو تھے وہ بہت ہی پریشان تھے، کیونکہ ان کی جوان بچی تھی اور وہ بچی پڑھائی میں بھی بہت ہی اچھی تھی، اور یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بچی کچھ بن جائے، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بچی کہاں گئی۔ خیر ایک دن جب لاسٹ پیپر تھا تو دونوں بہنیں، ان کے بابا نیچے ان کا ویٹ کر رہے تھے، تو دونوں بہنیں پیپر دیکھ کر واش روم گئیں، کیونکہ چھوٹی والی جو بہن تھی اس کو واش روم جانا تھا، تو جو درمیان والی بہن تھی وہ اس کو واش روم لے کر گئی۔ تو یہ دونوں ہی بہنیں اس ٹائم واش روم میں اکیلی تھیں۔ جب یہ لوگ واش روم گئی ہیں تو چھوٹی بہن واش روم گئی تو بڑی والی جو تھی وہ ویٹ کر رہی تھی باہر، تو اس کو اپنی بڑی بہن کی آواز آئی، جیسے کہ وہ ان دونوں کو پکار رہی ہو۔ جب اس کی چھوٹی بہن نکلتی ہے تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں بڑی بہن کی آواز آئی؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے بھی ابھی اپنی بڑی بہن کی آواز آئی تھی۔ وہ واش روم جو تھے وہ اس زمانے میں کافی بڑے بڑے واش روم ہوا کرتے تھے، اور جو ان کی چھتیں تھیں وہ بھی کافی اونچی تھیں کہ ہلکی سی بھی آواز کرنے سے آواز جو تھی وہ گونجتی تھی، اور اس ٹائم واش روم میں ان 2 بہنوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور سب سے لاسٹ واش روم جو تھا وہ بند تھا، اور وہی آواز اس واش روم سے آ رہی تھی۔ اور جب ان کی بہن گم ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی وہ اسی واش روم میں گئی تھی۔ تو یہ دونوں بہنیں جب اس واش روم کے قریب گئیں تو وہ اس ٹائم دروازہ بند تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اس بہن کا نام پکارا تو اپنے آپ ہی وہ دروازہ جو کہ پہلے بند تھا کھلا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی ان 2 بہنوں نے جو منظر دیکھا وہ دونوں حیران و پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان کی بڑی والی بہن واش روم میں کھڑی تھی، اور جو درمیان والی بہن تھی وہ تو سہم کے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اور چھوٹی والی بہن خوشی کے ساتھ اپنی اس بہن کے ساتھ لپٹ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ دیدی تم کہاں تھی؟ تو بیچ والی بہن نے بھی اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے جانے کے بعد مما اور بابا پہ کیا گزری ہے یہ ہم تمہیں کیا بتائیں؟ اس نے اس کو اس بارے میں کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ یہ یہاں بیگ رکھتی ہے درمیان والی بہن، اور فوراً نیچے بھاگتی ہے اور جا کے اپنے پاپا کو بلا کے لاتی ہے کہ اوپر واش روم میں ان کو بہن مل گئی ہے۔ اور یہ جو ان کے بابا ہوتے ہیں وہ پرنسپل کو اور اسٹاف کو، چوکیدار کو لے کے جب یہ سب لوگ واش روم کی طرف بھاگتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو جو دروازہ تھا وہ بند تھا۔ درمیان والی بہن تمام واش روم کے دروازے کھول کھول کے دیکھتی ہے اور اپنی دونوں بہنوں کو آوازیں دیتی ہے۔ پرنسپل بھی اور جو اسٹاف تھا اور جو ان کے بابا تھے وہ سب لوگ بھی پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو پکارتے ہیں، اور وہ دروازہ جو سب سے لاسٹ تھا وہ اسی طرح بند تھا، باوجود کوشش کے بھی وہ کھل نہیں رہا تھا، اور اچانک ہی وہاں سے گاڑھا خون باہر کی طرف آنے لگا۔ یہ سب دیکھ کے ساتھ ہی اس کے بابا نے اور چوکیدار نے مل کر وہ دروازہ توڑا، اور جو اندر کا منظر تھا ان سب کی چیخیں نکال دی اس منظر نے، کیونکہ دونوں بہنیں خون سے لت پت واش روم میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر میڈم نے کہا کہ کل سے اب تک کتنی دفعہ یہ واش روم دھلا ہے، یہ دروازے کھلے ہیں، مگر ہمیں یہاں پر آپ کی بڑی بیٹی نظر نہیں آئی، تو یہ اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ مگر وہ منظر دیکھ کر اس کے درمیان والی بہن اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ وہ دونوں ڈیڈ باڈی اور وہ بیچ والی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی تقریباً
2 سے 3 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہتی ہے، اور جب اس کی دونوں بہنوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ والی لڑکی جو 8 سے 10 دن پہلے واش روم سے غائب ہوئی تھی، اس کو مرے ہوئے بھی 8 سے 10 دن ہی ہو گئے تھے، اور اس کی باڈی جو تھی اس میں سے تمام خون کسی نے نچوڑ لیا تھا، اور اس کی مرنے کی وجہ بھی اس کے جسم سے خون کا نکل جانا تھا، اور چھوٹی والی بہن اس کو بھی کسی نے درندگی کی طرح مار دیا تھا۔ اس سب پہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہے یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اور وہ جو درمیان والی بہن تھی وہ بھی بہت دنوں تک اب نارمل رہی، اپنی بہنوں کو پکارتی تھی، اپنے آپ کو مارتی تھی، اور وہ جو اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی اس کو وہ کہیں کبھی نظر آتی تھی گھر میں، اور اس کے کھلونے اکثر ادھر سے ادھر بکھرے ہوئے ملتے تھے، اور اس کو اپنی بڑی والی بہن کے دوپٹے جگہ جگہ پڑے ہوئے ملتے۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، اور گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب تھا، کیونکہ 2 بیٹیوں کو کھونے کے بعد ان کے ماں باپ اب اس بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہر وقت اس کی دل جوئی میں لگے رہتے، اس سے پیار کرتے، اس کی پسند کا خیال رکھتے۔ ایک دن وہ دونوں کسی کام سے گھر سے باہر گئے۔ جب وہ دونوں ماں باپ گھر لوٹے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ درمیان والی بیٹی نے اپنی بڑی والی بہن کے دوپٹے کے ساتھ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ مگر خودکشی کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا، اس کے پاؤں سے قطرہ قطرہ خون نچڑ رہا تھا، گر رہا تھا۔ اس کی پوری باڈی جو تھی وہ خون جو تھا اس باڈی میں سے نکل چکا تھا۔ اس کے ماں باپ یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ دونوں بھی اسی ٹائم اس کے ساتھ ہی مر گئے، اور اس طرح ان کی پوری فیملی برباد ہو گئی۔ میری ماما نے بتایا کہ اس کے بعد ان کا وہ گھر بند کر دیا گیا، اور ہم لوگ بھی اب اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت خوفزدہ ہوتے تھے۔ پھر میری ماما کہتی ہیں کہ میٹرک کے بعد انہوں نے بھی اس اسکول کو خیر بات کہا۔ تو یہ تھی پرینیتی کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔